علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعمت الکبریٰ کے صفحہ نمبر 52 پر یہ بات ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر، اور یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کسی مرض کے مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ بیچاری چل پھر نہیں سکتی تھی، اور یہ جو عامر نام کا شخص تھا یہ بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کو اس بت کے سامنے لٹا دیا، اور اس بت کے سامنے روزانہ بیٹھ کر گویا کہ یہ پوجا کرتے اور کہتے کہ اے بت تو ہماری مدد کر، ہماری بچی کو تندرست کر دے تاکہ ہماری بچی پھر سے چلنا پھرنا شروع ہو جائے۔ یہ معاملات چلتے رہے۔ بت چونکہ بت تھا، اس نے کیا جواب دینا تھا؟ ہاں جی، بت جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے گویا ایک پتھر کا، اس کے اندر یہ جان کہاں وہ کسی کا بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر گاہے بگاہے فرمایا نا، یہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، رب وہ ہے جو حفاظت بھی فرماتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے، وہی رب ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو خیر، وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن یہ میاں بیوی اپنے گھر میں موجود تھے اور آپس میں محو گفتگو تھے، آپس میں باتیں یہ کر رہے تھے کہ کیا بات ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، ہماری بچی کو وہ ٹھیک ہی نہیں کر رہا، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی جواب دیتا ہے، نہ ہمارے معاملات کو تندرست کرتا ہے، نہ ہماری بچی کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی غیر خدا کی عبادت کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط راستے پر ہوں۔ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر اور گھر کے باہر ہر طرف نور پھیل رہا ہے، ہر طرف نور پھیل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کے دیکھا، ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ آپ کی آواز نہیں آئی ہے؟ ہر طرف کیا ہے؟ نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے نور ہی نور دیکھا، ہر طرف یہ معاملات دیکھے، تو کہتے ہیں پھر ہم نے نظر دوڑائی، دیکھا تو ہمارا بت جو ہے وہ زمین کے بل گرا پڑا ہے، وہ زمین پر گرا پڑا ہے، اوندا ہوا پڑا ہے۔ عامر کہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی ذرا اس بت کو تو دیکھو، یہ سر کے بل زمین پر گرا پڑا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک آواز آئی، خبردار، بڑی خبر ظاہر ہو چکی، وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جس کو کائنات نے، جس نے کائنات کے اندر شرف بخشنا تھا۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی جن کی آمد کے چرچے اللہ نے پہلے کتابوں میں ذکر کر دیے، پہلے نبیوں کو بتا دیا، اللہ نے شجر و حجر کو بتا دیا، درختوں اور پتھروں کو بتا دیا، جنوں اور انسانوں کو بتا دیا۔ سنو سنو، وہ آخری نبی جو جان کو دو ٹکڑے کرے گا، وہ آخری نبی جو سارے عالم کے اندر رحمت للعالمین بن کر آئے گا، وہ نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا غوث اعظم، کہتے ہیں کہ ہم یہ آواز سن رہے تھے کہ وہ نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ یمن میں بیٹھے تھے جی، اور پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ مکہ میں۔ بتاؤ نا یار، میرے محبوب کا نور کتنا تھا۔ مکہ سے حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں سے یہ نور چلا، یمن میں پہنچا، اور وہ جو بت تھا وہ گرا پڑا ہے۔ حضور کے آنے سے سارے کفر اوندھے پڑ گئے تھے، حضور کے آنے سے سارے اندھیرے ختم ہو گئے تھے، حضور کے آنے سے ساری تاریکیاں ختم ہو گئی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا وہ آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ پھر کہا گیا اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام محمد اور احمد ہوگا جو سارے جہاں کو روشنیاں بخشے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، بت گر پڑیں گے۔ پھر غیب سے آنے والی آواز میں سے اس سے پوچھا گیا بتاؤ وہ جو آخری نبی ہوگا، آخری نبی کا نام کیا ہوگا؟ بتایا گیا اس کا نام محمد عربی ہوگا جو صاحب زمزم و صفا ہوگا۔ وہ آخری نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ سنو سنو، عرب کے اندر ہوگا، اور سنو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی لگی ہوگی۔ یمن میں عامر نامی شخص کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ مکہ کے اندر نبی آخر زماں پیدا ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عامر کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ آوازیں سن رہا تھا، چونکہ چھت پر تھا، تو کہتے ہیں ہم نے اچانک دیکھا وہ ہماری بیمار بچی چھت پر آ گئی، وہ جو بچی چل نہیں سکتی تھی،
وہ اچانک ہمارے پاس چلتی ہوئی چھت پر آ گئی، ہم حیران و پریشان ہو گئے اور ہم نے پوچھا بیٹی یہ کیا معاملہ ہوا، تمہاری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی، تیرا تو جینا مشکل ہو چکا تھا، تو چل نہیں سکتی تھی۔ بیٹی نے جواب دیا ابا جان یہ دنیا جہاں سے بے خبر میں سو رہی تھی، میں نے اچانک اپنے سامنے نور کی تجلی کو دیکھا، میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ بزرگ کون ہے جن کے مبارک دانتوں کے نور مجھ پر سایہ کیا ہوئے ہے؟ جواب آیا یہ عدنان کے بیٹے حضرت عدنان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں سے ہیں۔ کہا حضرت عدنان کے بیٹے جس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا نور مبارک ہے، وہ لوگوں پر رحم کرنے والے، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے ابا جان میں نے پوچھا بتاؤ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں وہ فرشتہ ہوں جس کی ڈیوٹی لگی ہے میں نور محمدی کو اٹھا کر ہر جگہ لے جاؤں، میں وہ فرشتہ ہوں جو نور محمدی کو اٹھا کر ہر جگہ لے جاؤں۔ پھر وہ بچی کہتی ہے میں نے اس فرشتے سے کہا اے فرشتے کیا تو دیکھتا نہیں میں کتنا بیمار ہوں، میں چل نہیں سکتی، میں اٹھ نہیں سکتی، میں اپنے ممی پاپا سے مل نہیں سکتی۔ وہ فرشتہ کہتا ہے بچی سنو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اس نبی جو آخری نبی ہے، جو چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اس نبی کے وسیلے سے دعا کرو اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، وہ بچی کہتی ہے میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا اے آخری نبی کے رب میں بیمار ہوں، اپنے نبی کے وسیلے سے میری بیماری کو دور کر دے۔ کہتی ہے وہ بچی ٹھیک ہو گئی اور ٹھیک ہو کر اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ جب اوپر گئی نا اور انہوں نے یہ بات سنی تو دونوں میاں بیوی نے نا یہ تہیہ کر لیا کہ اب یہ نبی جہاں پر بھی ہیں ان کے پاس جانا ہے، کیونکہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر یہ جو بت یہ جو گرا پڑا ہے ذلیل ہوا پڑا ہے اگر یہ خدا ہوتا تو یہ ہماری مدد کر چکا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو آخری نبی پیدا ہوئے ان کا جو رب ہے وہی حقیقی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پوچھ پوچھ کر پہنچے۔ جب گھر میں پہنچے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ ہم یمن سے آئے ہیں اور یمن سے ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور دیکھا جو ساری طرف چھایا ہوا تھا، ہم اس نور کی روشنی کو تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ میں آن پہنچے ہیں، بس ہماری اتنی سی خواہش ہے اس آخری نبی کا دیدار کروا دیں، ہماری اتنی سی خواہش ہے اس آخری نبی کا دیدار کروا دیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا نہیں نہیں تم چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں یہودیوں کا ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن وہ عامر کہتا ہے کہ میں دیدار کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ خیر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رکو، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد بی بی آمنہ واپس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ جاؤ حضور علیہ السلام کا دیدار کر لو۔ یہ عامر یمنی اور اپنی زوجہ کے ساتھ جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، وہیں پر تڑپتا رہتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد بی بی آمنہ کہتی ہے اب تم چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ واپس گھر سے باہر جاتے ہیں لیکن عامر کو سکون نہیں آتا، اس کو چین نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے مجھے ایک بار پھر لے چلو۔ پھر جاتے ہیں بی بی آمنہ کے پاس، جا کر منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر دیدار کروا دو۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسے لے جاتی ہیں، کمرے میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ دیدار کیا اللہ کے محبوب کے حسن میں اتنے گم ہوئے کہ چیخ ماری اور ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئے۔